بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعصابی کمزوری کے لیے مچھلی کا گوشت اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو دماغی صحت کے لیے مفید ہے۔ سوم کی بیج کو پانی میں ابال کر پیئے، یہ معدے کی گرمی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وزن کم ہونا، روزہ رکھنے سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ رمضان توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت اور مغفرت زیادہ ہوتی ہے۔ روزے رکھنے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے اور دماغی سکون ملتا ہے۔ اگر اپنی روب میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ جو دودھ میں بادام ڈال کر پیتا ہے اس کا عقل کبھی کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ کوئی ہوئی جوانی واپس لانی ہے تو رات کو سونے سے قبل بکری کی دودھ میں چند قطرے زیتون کی تیل ڈال کر پی لو۔ ناریل کا پانی ہفتے میں ایک بار صبح نہار منہ پی لو، چہرے سمیت پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ جس گھر میں صبح بہت جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ خشخش کی چائے پینے سے کوتبہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی کی عمر شوہر سے زیادہ ہو تو مشاورت سے قبل 1 چمچ شہد کھا لینا چاہیے۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے کینسر کی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ دبلا پتلے سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو، زیادہ سے زیادہ سلاد استعمال کرو۔ رات کی کھانا چھوڑنا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ 2-3 کھجوریں ہی نہ ہو۔ رات کو دیر تک جاگنے کی عادت حسن کو تباہ کر دیتی ہے۔ دیر تک کاندھے جھکنے سے پٹے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کی مریض لہسن ضرور کھائیں۔ میٹھی چیز کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیز پانی جسم میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ امرود کھاتے وقت اس کی بیج نہ کھائیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتا، جو کہ ہضمہ خراب کر دیتا ہے۔ روزانہ صرف 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے جملے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو اس گھر میں خوشیاں کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 60% کم ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گاجر میں وٹامن اے فرعی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پانی زیادہ پینے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے اور انسانی جسم چوک و چابند رہتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور استغفار کثرت سے کریں، کیونکہ گناہوں کثرت و بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں سمندر دیکھنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کی بلڈ پریشر غریب کے سامنے چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو اپنے بلڈ پریشر کی نہیں بلکہ اپنی منافقت کا علاج کروائیں۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بیڑ کی چربی پکا کر کھاؤ۔ روزانہ کھیرے کھاؤ، ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تربوز کی رس پیا کرو، کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چہرے کا رنگ دودھ جیسے سفید کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگایا کرو۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ دماغی خشکی، دماغی کمزوری، چکر اور غصہ زیادہ آنے کی صورت میں روغن بادام تیل کے 3 چمچے والے نیم گرم دودھ میں ملا کر صبح شام پیئے۔ کانچی کی برتن میں پانی پینے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کبوتر آئے تو اس سے آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والے بیمار کا منتظر رہیں۔ چھوٹے بالوں والی عورت تلوں اور سرسوں کی تیل میں انڈا ڈال کر لگائیں، بال بہت جلدی ہو جائے گی۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کی ابلے ہوئے پانی چہرے پر بونپ لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناخن نہ بڑھے تو آپ اپنے ناخن پر ہلدی لگائیں، اس سے آپ کے ناخن نہیں بڑھیں گے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکی اور تکن دور ہوگی۔ رنگت نکھارنے کے لیے آلو کا رس مساج چہرے پر
اور ہاتھ پاؤں پر کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کر لینے سے سینکڑوں بیماریاں دور چلی جاتی ہیں۔ جو اخروٹ اور پالک زیادہ کھاتے ہیں ان کی دماغ کمزور کبھی نہیں ہوتی۔ آلو کا رس ہار کے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ یوگا کرنے سے آپ کی شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ شرمگاہ کی بال وقت پر صاف کیا کرو، آپ کی صحت ہمیشہ اچھی رہے گی اور بیماری بھی دور رہے گی۔ چینی اور میٹھی چیز زیادہ کھانے والے لوگوں کی دماغ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کی بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جوا کا دالیاں کرتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ اگر قمیص کی کالر سے میل نہ نکل رہی ہو تو تھوڑا سا شیمپو لگا کر دھوئیں، فوراً میل اتر جائے گی۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے ہیض کی درد میں آرام مل جاتا ہے۔ جن لوگوں کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھائیں۔ کانوں میں بادیان کے پھولوں کا استعمال جلد کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے۔ پان کی پتوں پر سرسوں کا تیل لگا کر کنٹوں پر باندھنے سے کنٹوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ پرانے سے پرانے خونی بادی بواسیر، درد، جلن اور خارش سب کچھ 3 دن میں اللہ کی فضل سے غائب ہو جائے گا۔ آپریشن کروانے سے پہلے استعمال کریں۔ پرانی قبض دور کرنے کے لیے ہر چوتھے دن 3-4 اسپغول کی بوسا یا 1 چمچ کوئی سا بھی ہضم چورن پانی کے ساتھ نکال لیجیے۔ اسپغول ہضم چورن کی استعمال سے اکثر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اکثر یہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ 1 یا 2 پیاز لے کر آگ میں بھون لیں، جس سے اس کی بیرونی چھلکا جلا کر سیاہ ہو جائے تو اس بیرونی جلی ہوئی چھلکے کو اتار کر پھینک دیں اور پیاز کے اندرونی حصے کو خوب رگڑ کر باریک کر لیں۔ اس میں ہم وزن شہد ملا لیں۔ صبح شام 1 چمچ استعمال کرنے سے دھیمے کا مرض ختم ہو جائے گا۔ کان بہرے ہوتے زیتون کی تیل کان میں ڈال دیں۔ کانسی اور سینے کی جکڑان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کارآمد ہے۔ نظر کمزور ہو تو گاجر کھاؤ، بجری کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر بوڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کے تیل استعمال کیجیے۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بار بار چنگن چبانے سے دماغ کی رگیں کمزور ہونے لگتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائے اس عورت کو روزانہ 20 منٹ چلنا چاہیے۔ خون میں شوگر کی زیادہ مقدار بار بار پیشاب کا باعث بن سکتی ہے۔ شوگر کنٹرول کرنی ہے تو